बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज अडयाला जेल से इमरान खान ने हुकूमत मुखालफ तहरीक का बिल आखिर ऐलान कर दिया है। क्या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा या मुख्तलिफ अजला के अंदर एहतजाजी हिकमत अमली होगी, इस हवाले से कुछ डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगने के हवाले से भी बात हो रही है और आज इस पर इमरान खान ने क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मस्तूम पर एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने हमला किया है, लेकिन फिर उनकी दौड़ें कैसे लगी हैं, क्या डिटेल्स हैं ये भी आपको बताना है। और कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के बड़े आम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और इस तरह के लोग कैद हैं। वहाँ से एक ख़त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को लिखा गया और इस ख़त के अंदर क्या कहा गया है, ये इंतहाई आम बहरान से निकलने का जो नुस्खा है अब वो उन्होंने दिया है, वो आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, ख़ास तौर पर शमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशत गर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। अगरचे टीवी चैनल्स पर ज़्यादा ख़बरें जो है वो मनफी अंदाज के अंदर वो नहीं दी जाती, पॉजिटिव दी जाती हैं कि मुल्क के अंदर सब अच्छा चल रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर कार्रवाइयाँ भी करती हैं, लेकिन ये मामलात ख़त्म नहीं हो रहे। और अब जो है आज मस्तूम के अंदर जो बलूचिस्तान का इलाका है, आपको इल्म है, वहाँ पे एक मरतबा फिर फितना अल हिंदुस्तान के जो कारिंदे हैं वो हमला आवर हुए हैं। उन्होंने तहसील आफस पर, बैंक पर, मुख्तलिफ दफातर पर बड़ा सख्त हमला किया है, गाड़ियाँ जलाई हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, बैंक के अंदर डकैती की है, पैसा लूट लिया है। और फिर वहाँ से एक 16 साल बच्चा वो जहाँ बहक हुआ है। 7 अफराद इस कार्रवाई के अंदर जख्मी हुए हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद FC, CTD, लेवीज उन्होंने इलाके का मुहासरा किया, दहशत गर्द पसपा हुए। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को घेरे में ले लिया, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द मारे भी गए हैं। इलाके की मौजूद दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हुई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो फौरी रिस्पांस दिया और नुकसान को मजीद बढ़ने से रोका और उनको घेरे में लिया, लेकिन फिर कुछ वो घेरा तोड़ के वहां से फरार होने के अंदर कामयाब हुए हैं। अब ये भारतीय हमायत याफ्ता बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों ने, मैंने आपको जैसे बताया, नेशनल बैंक समेत दीगर बैंकों और सरकारी अमलाक को जलाया है। दहशत गर्दों ने बैंक के स्टाफ को यरगमाल बनाकर नकद रकम लूटी है और फिर 8 अफराद इसके अंदर जख्मी है, एक शहीद है। अब ये वाकयात आए रोज हो रहे हैं और शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर आपने देखा कर्फ्यू लगा और फिर कर्फ्यू के बाद जो है वो हालात अब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज कंट्रोल में आए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान है वहां पर महफूज पनाहगाहें हैं इन दहशत गर्दों की, जिसका वो फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के अंदर आकर वो बेगुनाहों का खून बहाते हैं। अब पता नहीं ये कौन सा इस्लाम लेके और कौन सा एजेंडा लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान है वो इनकी बगैर पुष्ट पनाही करता है। जो हमारे एहलकार जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनकी मालूमात है, तो ये एक परमानेंट जो है वो पाकिस्तान का एक इशू है। अब दूसरी तरफ जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं, अगरचे पाक भारत जंग हुई, उस वक्ती तौर पर जंग टली हुई है, लेकिन जंग दोबारा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब आलमी अदालत में जा रहा है भारत के खिलाफ। और फैसला ये हुआ है कि आलमी सालसी जो जगह हमें वहां से बताया गया है कि चूंकि पाकिस्तान जो है उसके साथ यकतरफा तौर पर भारत ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, तो भारत ने पानी बंद किया, तो हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, वहां फैसला आएगा और वो फैसला हमारे हक में होगा। तो अल्टीमेटली भारत के साथ इस मामले पर जंग हो सकती है और ये भी हो सकता है कि भारत इस मामले के अंदर जो है वो पहल करे। अब ये हालात हैं। दूसरी तरफ आप इंटरनेशनली देख रहे हैं कि अमेरिका जो है उसके क्या असरात हैं। अमेरिकन वीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। वो लोग जो अमेरिका के उस दोस्त मुल्क के हवाले से मुर्दाबाद और इस तरह के नारे लगाएंगे। अब पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो इस वक्त हाल होना बड़े जरूरी है। बगैर तो मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला आ गया, जजेस जो है चीफ जस्टिस मर्जी के तैनात हो गया, तमाम अदालतें फतह कर ली गई, लेकिन अवाम और इमरान खान का जो कनेक्शन है वो नहीं कट सका और वो कट भी नहीं सकता। तो इस मामले को अगर अच्छे तरीके से हल हो जाए
تو ملک کی بہتری اسی کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے باہر تحریک انصاف کی، ان پر اس وقت ویسے بھی بڑے سوالات ہیں، تحریک انصاف کے اندر اس پہ بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ایک خط لکھا گیا ہے آج، اور یہ جو خط ہے یہ بڑا ایک معتدل طریقے سے لکھا گیا ہے۔ یہ خط میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، ایجاد احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، یہ 5 عام رہنما ہیں جو وہاں موجود ہیں، انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ ہے وہ وہاں ان پٹ نہیں لیتی، ان سے پراپر ملاقاتیں نہیں کر رہی، اور اتنے زیرک اچھے سیاستدان جو سمجھدار سلجھے ہوئے ہیں بھئی وہ بات کریں، وہ عمران خان تک ان کا نقطہ نظر پہنچائیں، پھر ایک مشاورتی عمل ہو اور چیزیں آگے بڑھیں۔ لیکن آپ عمران خان سے ملاقاتیں تو ان کی بہنیں کرتی ہیں، باقی بھی کرتے ہیں، چند لوگ پہنچتے ہیں منہ دکھانے کے لیے، تو ادھر کیوں نہیں پہنچتے؟ اب انہوں نے یہ خط لکھا ہے پریس ریلیز کے اندر، پریس ریلیز کی صورت میں، کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں، اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں کو اس کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ بنایا جائے، یعنی حصہ بنایا جائے۔ اسیر رہنما جو ہیں تحریک انصاف کے لاہور کے، اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جو ہم یہاں جیل میں ہیں، آپ ہمیں ان مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنائیں۔ مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو مطعون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کی سیاسی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی، تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے، اور ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا۔ اب ایک تو انہوں نے کہا جی مذاکرات ہونے چاہیے، پھر مذاکرات کے دوران ادھر ادھر کی بیان بازی جس سے دوسرے کی تصدیق ہو وہ نہیں ہونی چاہیے، اور سیاسی لیڈرشپ سے پہلے مذاکرات جو ہے ان کا آغاز ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو لاہور جیل کے اندر اسیر رہنما ہے ان کو اس عمل میں شریک کیا جائے۔ عمران خان تک یہ معاملہ جو ہے ان کے نوٹس میں لایا جائے۔ تو تحریک انصاف کے جو نئے لوگ ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو سینئر رہنما موجود ہیں ان سے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ یہ بڑے دکھ بھرا یہ خط ہے، تو مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکلے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ بڑی عام ہے، اور اس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے۔ آج عمران خان سے ان کی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، وکیل کی ملاقات بھی ہوئی ہے، 15 منٹ بہنوں کی ملاقات، 2 منٹ وکیل کی ملاقات، اتنی ہوئی ہے جو بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر غداری کا مقدمہ درج کریں گے۔ تو میں نے ان کو واضح کیا ہے کہ ان نئے مقدمات کو بھی ویلکم کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ لائیو دکھائے جائیں، لیکن یہ شرط تو وہ پوری نہیں کریں گے کسی صورت کے اندر بھی۔ اچھا، پھر جو علیمہ خان نے بتایا ہے، جو ملاقات کے اندر باتیں ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس سے تحریک کا آغاز بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ 10 محرم کے بعد ابھی مشاورت کریں اور تحریک کا باقاعدہ اعلان کر دیں، اور اس کے بعد حکمت عملی بنائیں اور حکمت عملی کے تحت یہ کام کریں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم جو علیمہ خان نے بتایا، 27ویں ترمیم کا تکلف نہ کریں، بادشاہت ڈکلیئر کر دیں۔ یہ ملک کلمے کے بنیاد پر بنا تھا، لیکن آپ نے اس ملک میں آہستہ آہستہ سب کی آوازیں بند کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ 26ویں ترمیم کے ذریعے مکمل کنٹرول میں ہے، میڈیا کنٹرول میں ہے، ریاست کے بنیادی ستون مکمل کنٹرول کر لیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے کہ 1 ہفتے میں 15 منٹ بہنوں کے ساتھ ملاقات اور 1.5 منٹ وکیل چودھری ظہیر عباس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور یہی مائنس عمران خان آئسولیشن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ظلم کی انتہا ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا تو عمران خان نے بتایا کہ مجھے 22 گھنٹے تک تو دن میں ہلنے نہیں دیتے، پھر ایسا تو ہوگا، یعنی یہ ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم فیملی نے ہمیشہ تحریک میں شرکت کی ہے، ہمارا کام عمران خان تک پہنچنا ہے چونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، باقی تحریک انصاف پارٹی وہ تحریک چلائیں، لیڈ کریں، یہ ان کا کام ہے۔ پھر یہ انہوں نے میسج دیا ہے نورین خان نیازی نے کہ 10 محرم سے تحریک کا لایا عمل سلمان اکرم راجہ سے شیئر کر دیا ہے، وہ پارٹی کو بتا دیں گے۔ میں 10 منٹ بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں
جب ملاقات ہوتی ہے کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، 15 منٹ بعد 7 سے 8 پولیس والے آئے اور کہنا شروع کر دیا چلے چلے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ ہمیں عمران خان سے صرف 15 منٹ ملاقات کرنے دی گئی ہے، اور عمران خان کا پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو خراج تحسین انہوں نے پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی علیحدہ سے باہر اسمبلی لگائیں۔ عمران خان نے 10 محرم سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی باہر بات کی ہے اور ساری بات چیت ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنا پاتی ہے، یا پہلے بھی عمران خان نے تو کہا ہے، اس پہ کوئی اجلاس نہیں ہوئے، اگرچہ 2 ہفتے کے لیے جنگ جو ایران اور اسرائیل کی ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ سیاسی تحریک جو ہے وہ 2 ہفتے بعد چلا لیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ پی ٹی آئی کو حکمت عملی بنا پاتی ہے۔ تو اسلام آباد کی طرف الٹیمیٹلی لانگ مارچ پھر ہونا ہے، لیکن پہلے یہ اضلاع جو اضلاع ہیں یعنی ضلع وہاں پر احتجاج ہوں گے، یونین کونسل سطح پر احتجاج ہوں گے، اور اس معاملے پر تحریک انصاف کی جو عام لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاریوں کے لیے بھی مزاحمت کا ماحول ہوگا، گوریلا جو احتجاج ہے اس کی بھی آپشنز دیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب اور اس طرح کے لوگ جب تک اوپر ہیں تو کوئی بڑی احتجاجی تحریک شاید تحریک انصاف چلانے کے اندر کامیاب نہ ہو، لیکن بہرحال عمران خان کے ساتھ اگر ملاقاتیں ہوتی رہی تو یہ تحریک چلے گی، اور یہ لیڈرشپ مائنس ہو جائے گی، اور پھر بھی کارکنان جو ہے اس وقت وہ تحریک چلائیں گے۔ لیکن اس تحریک کو چلانے کے لیے کم از کم یعنی 3 ملین افراد جو ہے ان کو موبلائز کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو، اور جب فائنل کال آئے تو کم از کم 5 لاکھ افراد وہ تو صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اگر پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور باقی اضلاع میں 2-2 4-4 ہزار بھی اگر ہوں تو پھر ایک اس کو مؤثر تحریک جس کا ایک امپیکٹ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسفل یہ پروٹیسٹ ہو، اس کو یقینی بنایا جا سکے، تو پھر سیاسی تحریکیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ پریویل کرتی ہیں، عوام جو ہے وہ آلریڈی ان کی حمایت ہے، تو یہ پھر ریزلٹ اورینٹڈ یہ جو ہے وہ ایک پورا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو تحریک کا آغاز اعلان کر دیا عمران خان نے، آگے اب کیا ہوتا ہے اور فائنل مارکا ہے یا سیمی فائنل ہے، یہ آنے والا وقت اس حوالے سے بتائے گا، اور اس سے پہلے ہی اگر اسمبلیوں سے تحریک انصاف کے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر تحریک کے انصاف کے پاس ایک نئی سیاسی تحریک کے علاوہ چونکہ آپشن بھی نہیں بچتا، تو الٹیمیٹلی معاملات سڑکوں پر ہی جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔